تقریباً گزشتہ 1-2 ماہ سے بھائی شاد محمد صاحب کا میرے پاس اٹھنا بیٹھنا وہ تو پہلے سے تھا، لیکن سکول کے حوالے سے بات چیت چلتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی عصری تعلیم حاصل نہیں کی، موقع نہیں ملا، اور کبھی ماحول بھی ایسا تھا اور کوئی ترغیب دینے والا، سمجھانے والا، بتانے والا بھی نہیں تھا۔ ایک پسماندہ علاقے سے ہمارا تعلق ہے، جس کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہو سکی اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، سمجھانے والا بھی نہیں تھا۔ تو جس طرح مولانا جمیل صاحب نے شروع میں بتایا نا کہ ہمارے ہاں 2 انتہائیں، ایک ہے دائیں طرف کی انتہا، ایک ہے بائیں طرف کی انتہا۔ ایک آدمی اگر اسکول کالج میں پڑھتا ہے تو اگر اس کے اندر کچھ دینی اقدار ہیں تو اس کے گھر کا اثر ہے، نہ کہ اس اسکول یا ادارے کا۔ اسکول اس کو بالکل دوسری سائیڈ پہ اور رخ پر لے کے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو مدارس کا نیٹ ورک ہے اس ملک میں، وہاں پر بھی یہ انتہا موجود ہے۔ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میں حفظ زمانے میں کر رہا تھا۔ ہمارے ایک استاد صاحب کہتے تھے کہ باجی اور سارا کچھ کر رہی تھے، الف انار تے بے بکری نہ پڑھی، سیدھا دوستو جوز الف انار بے بکری نہیں پڑھنا۔ تو وہ ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ اسکول پڑھنے سے بندہ شاید گمراہ ہوتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے، آگ میں جاتا ہے، عذاب میں جاتا ہے۔ تو اسکول والوں کو دیکھ کر ایک نفرت سی ہوتی تھی، ہم ان کو ایک بری نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم قیمتی لوگ ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور یہ دنیا کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بالآخر معاذ اللہ دوزخ کی طرف جائیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو یہ دونوں ہمارے ہاں یہ سوچیں موجود ہیں، مدرسوں میں بھی، دینی اداروں میں بھی، اور اسی طرح عصری جو اسکول کالج ہیں، یونیورسٹیاں، وہاں پر بھی۔ الحمدللہ گزشتہ تقریباً یہ 2 عشروں سے، تقریباً کم و بیش 20 سالوں میں یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے الحمدللہ جو عصری ادارے ہیں وہاں پر بھی ایک مثبت تبدیلی سامنے آئی۔ وہاں سے لوگ دین کی طرف آئے ہیں، اللہ کی طرف آئے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئے ہیں، شاید اس میں زیادہ عمل دخل تبلیغی جماعت کا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو دینی ادارے تھے وہاں پر بھی ایک سوچ اٹھی، ایک سوچ پروان چڑھی کہ ہم یہ جو دینی اداروں کے لوگ ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ ایسے لوگ تیار کریں جو کم از کم اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں ماہر ہوں۔ اگر ہم یہ لوگ تیار نہیں کریں گے، میں تاریخ کے ایک طالب علم ہوں، تاریخ سے مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، اور اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا کیا اور کفر مغلوب ہوا، مشہور واقعہ۔ اس جنگ کے نتیجے میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار ہو گئے، اور وہ جو 70 کافروں کے سردار اور فوجی اور سپاہی گرفتار کر کے لائے گئے مدینہ طیبہ، ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ جو 70 کافر ہم پکڑ کے لائے ہیں، باندھ کے لائے ہیں، ان کے ساتھ کیا جائے۔ حضرات علماء بھی جانتے ہیں، طویل مشاورت ہوئی اور مشورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہم 70 کافر پکڑ کے لائے ہیں، اگر یہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میں علماء کرام سے پوچھوں گا، اپنے دینی مذہبی بھائیوں سے پوچھوں گا کہ مکے کے وہ کافر جو مسلمان پکڑ کے لائے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو کیا پڑھانا؟ قرآن پاک پڑھانا، حدیث پڑھانی تھی، کیا پڑھانا تھا؟ حضرات مجھے جواب دیں۔ قرآن تو اللہ کے نبی کے پاس تھی، حدیث تو اللہ کے نبی کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس تھی۔ اب مکے کا کافر فوجی جو مسلمانوں کا قیدی ہے، وہ مسلمان بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ اس دور کا جو علم تھا پڑھنا لکھنا، وہ اس کے پاس تھا، مکے کے کافر کے پاس۔ تو اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دیں، سکھا دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، اور ہوا بھی پھر ایسے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ یہ علم، یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، قیمتی چیز ہے، یہ جہاں اسے دیکھتا ہے اس کو پا لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایک ہمارے یہ سوچ بن گئی ہے کہ یہ جو اسکول کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، یہ تو سارے گمراہ لوگ ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے، جنت ان کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس ملک کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر انہی لوگوں کے پاس۔ آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے نا اسٹیٹ بینک کا،
اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کون ہیں؟ مرزائیوں کی جو لاہوری شاخ ہے اس کے جو بڑے تھے مرزا محمد علی، اس کے پوتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوگا تو وہاں رضا باقری آ کے بیٹھے گا، وہاں عالم نہیں آئے گا، دینی آدمی نہیں آئے گا، مذہبی آدمی نہیں آئے گا، تو رضا باقر صاحب آئیں گے، پھر وہ اپنا کام کریں گے۔ پھر یہ گلا کرنا کہ جی وہاں پر قادیانی آ کر کیوں بیٹھ گیا، تو مولوی صاحب آپ نے بھی تو اپنے بچے کو تو اسکول نہیں پڑھایا، کالج میں نہیں بھیجا، یونیورسٹی میں نہیں بھیجا۔ اب وہاں پہ اسٹیٹ بینک میں کوئی شیخ الحدیث تو نہیں بیٹھ سکتے، جب آپ نے تیار ہی نہیں کیا ایک آدمی، آپ نے محنت ہی نہیں کی ایک بچے پہ، آپ نے دنیا کی تعلیم دی نہیں ہے ایک بچے کو، تو وہاں ظاہر بات ہے کافر آ کے بیٹھے گا، مرزائی بیٹھے گا، شیعہ بیٹھے گا، دین دشمن بیٹھے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کے لیے ماحول اور میدان کھلا چھوڑ دیا۔ ایف آئی اے کے جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں ابو بکر خدا بخش قادیانی، ہمارے پاس آدمی نہیں ہے تو پھر قادیانی آئیں گے۔ میاں عاطف محمود جب یہاں مقرر ہوا ماہر معاشیات، وزیر اعظم کا مشیر، ہم نے بڑا شور مچایا، بڑا ہم نے ہنگامہ کھڑا کیا، عاطف کو کیوں لگا دیا، میاں عاطف قادیانی کیوں لے آئے؟ تو بھئی آپ کے پاس کون؟ آپ نے کوئی آدمی تیار کیا؟ آپ نے محنت ہی نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں دی اس چیز پر، اور دشمن جو تھا اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں جا کر بیٹھنا ہے، کہاں سے میں نے وار کرنا ہے، کہاں سے اس ملک کو میں نے قابو کرنا ہے، اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی فورسز کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اس ملک کے اساسوں کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا ہے، اور اسلام کو اور مذہب کو اس ملک سے میں نے باہر نکالنا ہے۔ وہ 50-60 سالوں سے محنت کرتا رہا، وہ تھوڑے سے ہیں، قادیانی یہاں اس ملک میں 2 یا 3% ہیں، لیکن اس وقت ہمارے جو اہم عہدے ہیں وہاں پر کون بیٹھے ہیں؟ ہم نے آدمی تیار نہیں کیے، ہم نے افراد تیار نہیں کیا، ہم نے یہی کہا بس تم نے اگر علی فنار بے بکری پڑھ لیا تم دوزخ میں چلے جاؤ گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنت تم لے لو، یہ دنیا ہماری ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی اور پورے ملک پہ قابض ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، بہت اہم ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے کہ جب تک ہم ایسے افراد تیار نہ کر لیں جو اس ملک کے اہم عہدوں پہ بیٹھ کر کام کریں، اس ملک کی معیشت پر کام کریں، اس ملک کے فوجی اداروں میں بیٹھ کے کام کریں، اس ملک کے پارلیمانی اداروں میں بیٹھ کے کام کریں، اس کے لیے ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کے دل کے اندر ایمان بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، اللہ کی کتاب کا علم بھی ہو، اور دنیا کی جو مہارت ہے، معاشرے کی جو ضرورت ہے اس کا بھی ٹھیک ٹھاک اس کے پاس علم ہوگا۔ پھر نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز بھی بیٹھ سکتا ہے اس ملک کے اوپر، اور حضرت عمر کے غلام بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ افراد تیار نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، وہی دین دشمن لوگ، وہی اسلام دشمن لوگ آئیں گے، ہمارے بچوں کو بھی گمراہ کریں گے، ملک کو بھی بیچیں گے، ہمارے بھی فیصلے کریں گے، ہمارے بھی خرید و فروخت ہوگی، اور ہم اسی طرح ان کو گالیاں دیتے رہیں گے، حاصل حصول اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص کیس لے کر آتا ہے، شکایت لے کر آتا ہے حضرت عمر کے پاس، امیر المومنین مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے، پٹائی کی ہے، اور میں شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امیر المومنین کو بڑا غصہ آیا کہ ابھی اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصت ہوئے چند عرصہ تھوڑے سال گزرے ہیں اور لوگ اتنے بے ایمان بدماش ہو گئے کہ اپنے والدین کو مارتے ہیں۔ اس باپ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ۔ باپ گیا، بیٹے کو پکڑ کے لے آئے امیر المومنین کی خدمت میں، حضرت یہ میرے بیٹے ہیں اور اس نے مجھے ڈنڈے سے بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا۔ حضرت عمر تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسا معاشرہ بن گیا کہ بیٹا اٹھ کے باپ کو مار رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا اپنے سامنے، کہا یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا جی میرے والد ہیں۔ کہا آپ نے اس کو مارا ہے؟ کہا جی میں نے مارا ہے۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی پر یقین ایمان رکھتا ہوں، مومن ہوں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی ہے باپ کے بارے میں؟ کہا جی سب جانتا ہوں۔ کہا پھر تم نے یہ بدماشی کیوں کی کہ اپنے باپ کی تم نے پٹائی کی، اس کو کیوں مارا تم؟ اس نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، میرے باپ نے بکریاں لے لی، صبح جب میں اٹھتا مجھے باپ کہتا چل بیٹا لے جائیں دمبوں کو، بکریوں کو جاؤ چرا کے لے۔ میں بکریوں کے ساتھ جاتا، سارا دن میں بکریاں چراتا، شام کو میں واپس آ جاتا۔ یہاں مدینے میں علم کی بھی مجلسیں لگتی، بڑے بڑے فقہا بھی بیٹھتے، علماء بھی بیٹھتے، پڑھتے پڑھاتے، میرا دل بھی چاہتا تھا، لیکن میں صبح ہوتی تو شام کو باپ کہتا کہ یہ بکری کیوں بھوکی واپس آئی، اس نے گھاس کیوں نہیں چرا، اور اس پر میری پٹائی ہو جاتی۔ صبح کہتا کہ جلدی اٹھو اور اونٹوں کو بھی ساتھ لو، وہ فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لاؤ۔
خوب ان کو کھلا پلا. اس طرح کرتے کرتے امیر المومنین میں جوان ہو گیا. انسان جب جوان ہوتا ہے اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں جب جوان ہوا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا میری شادی کرا دے. تو باپ نے کہا تیری شادی کرا دے, یہ بکریاں اور اونٹ تیرا باپ چرائے گا, ان کا کون خیال کرے گا, کوئی شادی وادی نہیں ہے, جاؤ ان بکریوں اور بیڑوں کو لے جاؤ اور جا کے ان کو چرا کے لے جاؤ. اب دل میں انسان کی ایک ضرورت ہے, وہ تو اس کے لیے وہ تڑپتا رہتا ہے. کہتے میں باپ کے کہے کے مطابق روزانہ بکریاں لے جاتا, لیکن میرے دل میں شادی کا شوق, جذبہ, انگڑائی لیتا رہا, اور میں سوچتا رہا کہ کون سے ایسا طریقہ اختیار کروں تاکہ باپ میری شادی کرا دے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو لے کے چلا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بکری کی عادت ہوتی ہے, یہ جہاں سبزہ دیکھتی ہے اس کی طرف لپکتی ہے. ایک بکری تھی بڑی اڑیل قسم کی. میں اس کو جتنا روکتا لوگوں کے کھیتوں سے, وہ اتنا اس طرف اور زور لگاتی, جتنا میں اس کو روکتا اتنا وہ اور جاتی. ایک دن مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے ایک ڈنڈا لیا, ایک لاٹھی لی, اور میں نے خوب اس بکری کو باندھ کے اس کی زبردست قسم کی پٹائی کی. اس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے. اتنا اس کو میں سنبھالتا ہوں, سمجھاتا ہوں, موڑتا ہوں, روکتا ہوں, یہ باز نہیں آتی. لہذا آج تو میں اس کی ایسی ٹھکائی کروں گا کہ اس کو سمجھ آ جائے. امیر المومنین میں نے بکری کو خوب مارا, اتنا مارا کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہی. اب جب میں بکری کو مار رہا تھا تو باقی بکریاں مجھے دیکھ رہی تھی, وہ تماشا دیکھ رہی تھی. اب دوسرا دن جب ہوا تو جب میں جانور لے کر نکلا, اب میں ویسے ہاتھ اوپر کرتا تو جانور سارے ڈر جاتے کہ اب پٹائی شروع. اب جس طرف چلتی میں آہستہ سے پیچھے سے آواز دیتا, ساری بکریاں لائن میں لگ جاتی کہ اب خیر نہیں ہے, یہ آدمی مارنے لگ گیا. کہا 2-3 دن تک میں نے اندازہ لگایا اور مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ ڈنڈے سے بھی بہت سارا کام نکل جاتا ہے, ڈنڈے سے بھی مسئلہ. کہا امیر المومنین, پھر وہ دن اور آج کا دن میں نے ڈنڈے سے کام چلایا. پھر میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میری شادی کرا دیں, تو باپ نے نہیں مانا. دوسرے دن, تیسرے دن میں پھر خیال آیا کہ جب بکری ڈنڈے سے مان سکتی ہے تو یہ باپ بھی مانے گی. واپسی میں آتے ہوئے میں کہا دیکھ باٹا جی سوٹا کپیا, میں ہاتھ جڑ کے پیونا نکل گیا. واپس جب میں آیا تو میں نے ابا سے کہا شادی کا بکریاں تیرا باپ چرائے گا. میں نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. میں نے وہ جو کہا تو سوٹا آسا نا پیوتا رکھیا تھا گٹیاں تلو کٹ کے دا پیسونا ہے 4 کرات میں دنیا ہے. کتنی کراتا ہوں؟ 4 کراتا ہوں. تو امیر المومنین اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اس باب کے یوں دیکھا, کہا یہ جو تمہاری پٹائی ہوئی ہے اس میں تمہارا اپنا قصور ہے, اس بچے کا کوئی قصور. تو نے اگر اس کو تربیت دی ہوتی, تو نے اس کو کسی اچھے آدمی کے حوالے کیا ہوتا, یا مدینہ کے اندر جو تعلیم کے حلقے لگتے ہیں وہاں اس کو بٹھاتا, تو اس کو روزانہ بکریوں کے ساتھ نہ بھیجتا, جانوروں کے ساتھ نہ بھیجتا, تو آج تیری پٹائی نہ کرتا. یہ تو نے بھی تو اس کے ساتھ ظلم کیا کہ جو اس نے آنکھ کھولی اور تو نے اس کو جانوروں کے ساتھ لگا دیا. اس کو پڑھائی نہ کی, اللہ کی کتاب نہ سکھائی, رسول کی سنت نہ بتائی, دین کے احکام نہ بتائے, تہذیب و تمدن تو نے نہ سکھایا. تو اس کا نتیجہ تو وہ ڈنڈا نکلنا تھا, اور ڈنڈے نے آج اپنا کام کر دیا. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین نے حکم دیا, خبردار چھوٹے بچوں پر لازم کر دیا جائے کہ کوئی بھی بچہ یا تو بہترین قسم کا ہنر سیکھے یا بہترین قسم کی تعلیم حاصل کرے. ہاں اگر کوئی مجبور ہے اس کو خلافت وظیفہ دے گی, اس کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرے گی. اور پھر امیر المومنین باہر گلیوں میں چکر لگاتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں لکھے, سیرت کی کتابوں میں, کہ کسی لڑکے کو اگر لفنگا پھرتے ہوئے دیکھتے, امیر المومنین ایک مرتبہ اس کو ٹوکتے تھے کہ بیٹا کیوں پھر رہے ہو. وہ کہتا فاروق, پھر کوڑا نکالتے کا کل میں آپ کو اس گلی میں نہ دیکھوں. اور اس کے باپ کو بلا کے کہتے یا تو اس کو کسی عالم کے پاس بٹھاؤ, یہ دین سیکھے, تعلیم حاصل کرے, یا یہ کسی ہنر میں اس کو لگاؤ. اگر میں نے فالتو پھرتا ہوا اس کو میں نے دیکھا, عمر کا کوڑا ہوگا اور اس کا وجود اور اس کا جسم ہوگا. تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جن اداروں میں پڑے ہوئے لوگ, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شیخ الحدیث بن جائیں, وہ مفتی اعظم بن جائیں, اتنا ہو کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں, وہ اسلام اور دین کو پہچانتے ہوں. وہ دنیا کے جس مقام, جس جگہ, جس معاشرے, جس جگہ پر بھی جائیں, کم از کم ان کے دلوں میں خوف خدا ہو, آخرت کی فکر ان کے اندر ہو, اور پھر مسلمانوں کی ہر چیز کا خیال اور فکر ان کے اندر ہو. جب ہم اس پر محنت کریں گے, ایسے ادارے قائم کریں گے, اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجیں گے, انشاءاللہ پھر ہمیں یہ گلہ نہیں ہوگا کہ رضا باقر نامی قادیانی ہمارے اسٹیٹ بینک پر کیوں بیٹھے. پھر ہمیں گلہ نہیں ہوگا کہ ہماری تعلیم, وفاقی وزارت تعلیم کا آدمی اس وقت قادیانی کیوں ہے, شوکت محمود صاحب. پھر ہمیں گلہ نہیں ہوگا.
لیکن جب ہم آدمی تیار نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی اپنے بچوں کو صرف یہاں سے رائمنڈ بھیجنا ہے یا کسی مدرسے میں بھیجنا ہے اور باقی اسکول کی طرف ہم نے نہیں نکالنا، اس کا نتیجہ اور انجام یہی ہوگا کہ یہ بے دین لوگ، دین دشمن لوگ، یہ سارے آئیں گے، ان اہم پوسٹوں پر بیٹھیں گے، اور پھر وہ دین کا بیڑا بھی غرق کریں گے، ملک کا بیڑا بھی غرق کریں گے، معاشرے کا بیڑا بھی غرق کریں گے، اور اس میں ہم سب برابر کے پھر شریک ہوں گے۔ تو بھائی شاد محمد صاحب نے یہ جو آغاز کیا اسکول، یہاں پر بہت سارے ماشاءاللہ قرب و جوار میں بہت سارے اسکول کھلے ہوئے، لیکن معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اسکول کھلے ہوئے ہیں، اور دوسری بات بھی عرض کروں کہ یہ جو دین کے ادارے مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں بشمول میرے، سوائے بس اپنی ایک مصروفیت کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی ہم معاشرے میں کچھ لوگ تیار کریں۔ مولوی بھی بیچارہ جس کو اور کچھ نہ ہوتا جمی بھی مسجد بڑھا کے بیٹھتا ہے، بھی مدرسہ بڑھا کے بیٹھتا ہے، وہ بیچارہ خود دین نہیں جانتا، اس کو خود دین کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑا جی بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں تو دین پڑھاتا ہوں، بس وہ اور کسی کام کا نہیں ہے، دین پڑھانے لگا۔ یہ معلم کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، بڑی حیثیت ہوتی ہے اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے بیٹھ جائے اور پڑھنا پڑھانا شروع کر دے، اس کے لیے مہارت چاہیے، اس کے لیے ایک واضح نظریہ آدمی کے دل کے اندر ہو، ایک بہترین سوچ ہو کہ تاکہ میں معاشرے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر سکوں، ماحول کے اندر ایک اس کے آثار اور اثرات سامنے نظر آنے چاہیے۔ جب اس جذبے کے ساتھ ادارے قائم ہوتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ ادارے قائم ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہترین لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور بہترین لوگ تیار ہونے کے بعد وہ معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ میں ابھی اپنے پڑوس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا افغانستان میں، امریکہ کو شکست ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، اسلام کی مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ لیکن جس دن طالبان کے ہاتھ میں کابل آیا تو سارے کافر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چلاتے ہیں۔ ایک دم ان کو پتا تھا یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ فیل ہو جائیں گے بیچارے، لیکن اللہ تعالیٰ ملا عمر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ 20 سالوں میں آرام سے بیٹھے نہیں۔ اس وقت جو ان کے صحت کے وزیر ہیں، ہماری اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے پڑھے، اس وقت ان کی جو وزارت ثقافت جسے کہا جاتا ہے اس کے ترجمان ہیں وہ ڈاکٹر نعیم وردک صاحب، وہ بھی یہاں کے اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر کلندر صاحب جو تعلیم کے دورے پہ آئے ہیں، وہ بھی پاکستان کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ، انہوں نے 20 سالوں میں سوچا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو ادارے چلانے کے لیے ہمارے پاس افراد ہونے چاہیے۔ لوگ پریشان تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن 4 مہینوں کے اندر اندر انہوں نے پورے ملک کو چلا کے دکھایا، اور خفیہ طریقے پہ جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں شیر محمد عباس صاحب، کولمبیا یونیورسٹی کے فاضل، انہوں نے اپنی داڑیاں وقتی طور پہ مجبوراً صاف کر کے، پگڑیاں اتار کے جا کے ان یونیورسٹیوں میں بیٹھے، اور وہاں پہ ایک طرف محاذ کو گرم رکھا انہوں نے، کفر کے مقابلے میں لڑتے رہے، لیکن دوسری طرف وہ افراد تیار کرتے رہے، لوگ تیار کرتے رہے۔ جب کابل ان کی جولی میں گرا ہے، وہ پھر پھرے نہیں ہے کہ مصر سے جا کے رضا باکر کو پکڑ کے لاؤ، وہ پھر دنیا میں نہیں گئے کہ کینیڈا سے جا کے میاں عاطف کو پکڑ کے لاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آدمی ہیں، ہم نے 20 سالوں میں آدمی تیار کیے ہیں، اور دنیا حیران رہ گئی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے انتظامی ڈھانچہ بنایا، اور آج 4تھا مہینہ ہے، اس وقت الحمدللہ ان کے پاس پیسہ کچھ نہیں، ایک چوانی ان کے پاس نہیں تھی، پیسہ ان کا سارا امریکہ اٹھا کے لے گیا۔ ابھی اس مہینے سے انہوں نے 8 لاکھ سرکاری ملازمین کو تنخواہ میں دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ جس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی باہر سے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے افراد تیار کیا، لوگ تیار کیا ہر شعبے کے۔ ابھی میں آپ لوگ بھی نیٹ کا زمانہ ہے، دیکھتے رہتے ہیں، ان کے جو مرکزی ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، وہ جب دنیا کے سامنے آئے ہیں، صحافیوں، BBC، CNN، یہ جو بڑے بڑے ادارے جو بال کی کھال اتارتے ہیں، ان کے سامنے آئے ہیں 20 سالوں کے بعد، پریس کانفرنس کیے، دنیا بھر کے صحافی اوٹ پٹانگ انہوں نے ان سے سوالات کیے ہیں اور گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد BBC کا رپورٹر کہتا ہے یہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی افغانستان کا آدمی نہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی یا ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے آدمی تیار کیا، اور جب ان کے ہاتھ میں اقتدار اور حکومت آئی ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب کہہ رہے تھے نا، سوچ اور نیت اچھی ہونی چاہیے، اور سوچ نیت تبلیغی جماعت والی ہونی چاہیے۔ تبلیغ والے محلے میں گشت کرتے ہیں نا، نظر کس پہ رکھتے ہیں؟
کہتے ہیں پورے عالم پر نظر رکھو، پوری دنیا میں نظر رکھو. نظر وہ پوری دنیا پہ رکھتے ہیں، لیکن محنت وہ گلی کے اندر ایک محلے کے اندر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس گلی اور محلے کی محنت کا اثر انشاءاللہ پوری دنیا پہ پڑے گا. تو ظاہر ذہن میں آتا ہے یار یہ بیداری کی چھوٹی سی ایک بستی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہاں پر کون سا ایسا افسر پیدا ہوگا. لیکن اگر نیت ہوئی نا جی، عالمی نیت ہوئی کہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو اس دین کے بھی خادم ہوں اور اس معاشرے کے بھی خادم ہوں، یہ عالمی سوچ رکھ کر انشاءاللہ اگر یہاں کام ہوا، جس طرح تبلیغی جماعت کی گشت کی محلے کی محنت کا اثر وہ پوری دنیا پہ پڑتا ہے، انشاءاللہ اس بستی کے اندر ہونے والی محنت کے اثرات بھی اور کچھ ہوا کم از کم اس مملکت کے اوپر ضرور پڑے گی. تو میں آپ بھائیوں سے گزارش یہ کرتا ہوں، درخواست یہ کرتا ہوں، ادارے یہاں دائیں بائیں بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے سکول ہیں، لیکن